السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک صرف ایک مقدس کتاب سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ آج ہم مل کر اس کے اندر چھپے کچھ ایسے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ جو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہی بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے، کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ زندگی کے سارے گہرے راز، ساری گتھیاں صرف ایک کتاب کے اندر موجود ہوں؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ چلیں مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہیں پر ہمیں پہلا اور سب سے بنیادی راز ملتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو جینے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس کی اصل حکمت لفظوں میں نہیں، بلکہ ان لفظوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں ہے۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب کتاب کے صفحے زندگی کی حقیقت بن جائیں۔ اچھا، لیکن زندگی کے اس دستور کو سمجھنے کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا دماغ سے؟ نہیں، قرآن سکھاتا ہے کہ یہ سفر ذہن سے نہیں بلکہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک اندرونی قطب نما کی طرح ہے جس کی سوئی ہمیشہ نیت اور خلوص کی سمت میں رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلا قدم ہے نیت، مطلب یہ کتاب اٹھائی کیوں جا رہی ہے؟ کیا صرف معلومات اکٹھی کرنے کے لیے یا خود کو اندر سے بدلنے کے لیے؟ جب نیت خالص ہو جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر قرآن کے الفاظ میں سیاہی نہیں رہتے، وہ سیدھا دل میں اترنے والا نور بن جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ایک تیز دماغ قرآن کا تجزیہ کر سکتا ہے، اس سے معلومات نکال سکتا ہے، لیکن ایک صاف دل وہ معلومات نہیں، حکمت جذب کرتا ہے۔ ایک کا مقصد ہے جاننا، دوسرے کا مقصد ہے بدل جانا، اور اصل تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جب دل کی سمت ٹھیک ہو گئی تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اس حکمت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کر آنا۔ یہ دنیا ایک سفر کی طرح ہے، اور اس سفر میں ہمارے دو سب سے اہم ساتھی ہیں، عمل اور صبر۔ اور قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہاں ہمیں مشکلات کے بارے میں ایک بالکل نیا زاویہ ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشکل سزا نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی اپنے ساتھ آسانی کا وعدہ لے کر آتی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہو نا، تو یہی وہ امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ اور ان مشکل حالات میں سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ صبر۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک تسلی نہیں ہے، یہ ایک خدائی وعدہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو ایک اور بہت اہم راز ہے۔ بات تعداد کی نہیں، معیار کی ہے۔ ہزاروں آیتیں جاننے سے کہیں بہتر ہے کہ صرف ایک آیت، ہاں بالکل اس ایک کی طرح، صرف ایک آیت کو اتنی گہرائی سے سمجھا جائے اور اس پر خلوص سے عمل کیا جائے۔ اللہ کے نزدیک اس چھوٹے سے عمل کی بھی بہت بڑی قیمت ہے۔ اور اس عمل اور صبر کے سفر میں انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے رابطہ کرنے کے لیے کسی کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں، بس دل سے ایک سچی پکار کی دیر ہے۔ تو ہم نے دل کی نیت پر بات کی اور زندگی میں عمل پر بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا سفر جا کہاں رہا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اب ہم اس آخری منزل کی طرف دیکھتے ہیں جس کی روشنی قرآن ہمیں دکھاتا ہے۔ یہاں قرآن کی رہنمائی کے دو بڑے پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اس دنیا کے سفر میں یہ ایک بہترین جی پی ایس کی طرح ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے، اور دوسرا، یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دیکھو، یہ سفر ہی سب کچھ نہیں ہے، اصل منزل تو آگے ہے، یہ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے۔ اب تک ہم نے بہت سے رازوں پر بات کر لی، دل سے لے کر عمل تک، لیکن اب وقت ہے اس آخری اور شاید سب سے بڑے راز کا، وہ راز جو ان ساری باتوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ تو آخر وہ کون سا سب سے بڑا راز ہے؟ وہ کون سی ایک ماسٹر کی ہے جو حکمت کے ان تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے؟ اور جواب بہت سادہ ہے۔ سب سے بڑا راز علم نہیں بلکہ عمل ہے۔ قرآن کی اصل طاقت اس کو جاننے میں نہیں، اس کو جینے میں ہے۔ جتنا زیادہ یہ کتاب ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اتنا ہی گہرا حقیقی سکون ہماری روح میں اترتا چلا جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ زندگی میں سکون کی قیمت کیا ہے،
اصل سوال تو یہ ہے کہ اس سکون کو پانے کے لیے کیا ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے؟ کیونکہ قرآن راستہ تو دکھا دیتا ہے، لیکن اس پر چلنے کا فیصلہ اور اس سے ملنے والے سکون کو پانے کا ارادہ وہ تو ہمیں خود ہی کرنا ہے۔